ایک اور میرے بڑے اچھے بھائیوں نے مجھے کہا کہ چونکہ ان کی پیار محبت کی شادی تھی، ٹھیک ہے، اور بڑا بھڈے کی شادی تھی، تو پیرنٹس بھی الٹیمیٹلی مان گئے، وہ بھی مان گئے تو ہو گیا، لیکن پھر ساس اور بہو کی نہیں بنتی تھی. تو انہوں نے یہ پوائنٹ کیا جو کہ مجھے اچھا لگا کہ ساس کو بھی اپنی ماں کو بتا دیا کہ اماں جی کوئی آپ کو ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ نے مجھ سے کہنا ہے، آپ نے ڈائریکٹلی اس سے نہیں کہنا. اور وائف کو بھی کہہ دیا کوئی دنیا کا آفت آ گیا نا، قیامت آ گئے، آپ نے ماں جی کو رسپونڈ نہیں کرنا، آپ نے مجھے بتانا میں وہ کروں گا. اچھا وہ ایک میڈیٹر بن گیا. جب وہ میڈیٹر بن گیا نا تو پھر وہ واز لاجیکل اینڈ ریشنل پرسن، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جو فضول باتیں تھیں نا ان کو اسکپ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ آئی ہینڈل اٹ. جو کام کی بات تھی وہ آگے پیار محبت میں اسی دن نہیں 5-6 دن گزرنے کے بعد ناشتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا ذکر کر دی کہ اگر ہم ایسا کر لیں تو بہتر نہیں ہو جائے گا. تو یہ دس از ون آف دا ویز کہ ہسبینڈ کو نا میڈیٹر بنا، نہ ساس بہو کو ڈائریکٹ ٹونٹ مارے کہ دودھ باہر کیوں پڑ رہا ہے ساری رات اور تم نے وہ نہیں کیا، ہسبینڈ کو بتا دے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی بہو ساس کو جواب دے. تو ایک میڈیٹر اگر ہسبینڈ بن جائے نا تو اس سے بہت ایشوز سالو نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے میں کہتی ہوں ہسبینڈ نیڈس ٹو لرن ٹو پلے ہز پارٹ رائٹ، اس لیے کہ وہ بچپن سے وہاں ہے، اس نے آنکھ کھولی ہے اس ماحول میں، وہ اپنے پیرنٹس کو جانتا ہے، اور جو اس کا ریلیشن شپ اپنی وائف کے ساتھ ہے نا، وائف اس کو ہر بات کہہ سکتی ہے، وہ گھر والوں کو نہیں کہہ سکتی. اس کو یہ بھی بتا سکتی ہے کہ آج جو ہے کریلے بنے ہوئے ہیں میں کریلے نہیں کھاتی، آج فلاں سبزی ہے یا فلاں چیز بنی ہوئی یہ نہیں کرتی، میرا یہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، میرے سر میں درد ہے، میں بھی ریسٹ کرنا چاہتی ہوں. لیکن وہ اپنے سسرال والوں کو نہیں کہہ سکتی، وہ اس کے ایک جھجک اور ایک بیریئر رہتا ہے. تو مرد کو یہ سمجھ ہونی چاہیے جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کیسے اس کو ماڈریٹ کر سکے باتوں کو نا. اور یہ جو لٹمس ٹیسٹ ہے نا، میں تو کچھ سوالات پوچھتا ہوں کہ آپ یہ پہلے تو یہ جانیں کہ آپ کا ریلیشن ہے کیسا، اچھا ہے یا برا ہے. ہمیں تو برو دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ریزالو اے پرابلم از ٹو نو دیٹ دیر از اے پرابلم، رائٹ. ہم سمجھتے ہیں ہمارا ریلیشن بہت امیزنگ ہے لیکن وہ امیزنگ نہیں ہوتا. تو میں مردوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ، 3 اپنے بیسٹ فرینڈس کے نام بتائیں. اگر اس میں سے ایک وائف کا نام نہیں ہے دیٹ مینس پرابلم ہے، اور اگر ان میں سے ایک 1 2 یا 3 میں وائف کا نام ہے دس مینس کہ کریڈٹ گوز ٹو وائف، آپ کا اس میں بھی کاریگری نہیں تھی، ٹھیک ہے. دوسری چیز، آپ کو کائنات کی 3 سب سے زیادہ خوبصورت خواتین کون لگتی ہیں؟ یعنی ماں ہے، بہن ہے، خالہ پھپھو ہیں، جو بھی ہیں. اگر ان فرسٹ 3 میں 1 2 یا 3 پہ وائف کا نام ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو دین وائف کا اس میں کیس ہے. اچھا پہلے والے میں وائف کریڈٹ جاتا ہے، اور اگر وائف آپ کی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے تو پھر مسئلہ آپ لیم آپ کو جاتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ وائف سے پوچھا جائے کہ بتائیں کہ آپ 3 لوگوں پہ جو سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتی ہیں وہ کون کون ہیں. اگر تو ان میں سے ایک ہسبینڈ ہے تو دس مینس یو ہیو اے گڈ ریلیشن. لیکن اگر اس میں سے ایک بھی ہسبینڈ نہیں ہے کہ پہلے 3 لوگ میری ماں ہیں، میری بہنیں ہیں اور میری فلاں دوست ہے، ہسبینڈ ایک بھی نہیں ہے، تو دس مینس ہسبینڈ کے پارٹ پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو یہ جب آپ دونوں سے الگ الگ پوچھتے ہو نا اور پھر اس کو بیٹھ کے ریزالو کرتے ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ، اسلام تھوڑا سا نا انسان کو انڈیپینڈنٹ بھی کرتا ہے. ہاں ہر معاملے کو لوگوں تک جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ خود اچھی ویڈیوز دیکھیں اور بیٹھ جائیں اور کہیں کہ آج ہم ایک بڑے اچھے طریقے سے بات کریں گے اور اپنی ویکنیسز بتائیں. کچھ خواتین یا کچھ مرد اپنی ویکنیس نہیں بتاتے، میں اپنی کمزوریاں ظاہر نہیں کرنا چاہتی آپ کے سامنے. کیوں بھائی؟ اس کا رزلٹ اور آؤٹ کم تو آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو بتاتے ہیں کہ دیکھیں بات سنیں، جب آپ یہ کرتے ہیں نا، یا آپ بلیم نہ کریں، جب کوئی ایسا کرتا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، تو یہ چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے. ٹریگر 2 از مجھے یہ ٹریگر کرتی ہے، اور 3 از یہ. 3 اپنی ویکنیسز بتا دیں اور ہسبینڈ بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کی، تاکہ وہ اس کو پتہ ہو کہ یار یہ چیز میں کرتا ہوں تو وائف کو برا لگتا ہے. ہسبینڈس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل وائف آگے پوچھتی ہے نا کھانا بنا ہوا ہے اور ہسبینڈ نے بولا کیسے بنا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے. وائف کو یہ جواب نہیں چاہیے، وائف کو جواب چاہیے بہت امیزنگ بنا ہوا ہے، آج کون سی ریسیپی بنائی، کیسے بنائی. گھروں میں تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جس دن ہسبینڈ تعریف کرتے ہیں نا کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو یہ کپڑے بہت آپ پہ سوٹ کر رہے ہیں، تو اکثر بیویاں پھر کہتی ہیں یہ میں 6 دفعہ پہن چکی ہوں، کیونکہ پہلے آپ 4-5 دفعہ تعریف نہیں کر چکے ہوتے. اس دفعہ جب آپ تعریف کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یو آر اپ ٹو سم تھنگ، یو نو، کیونکہ آپ نے روٹین میں کی ہی نہیں نا تعریف. اب آپ اس دن کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے وہ تعریف کر رہے ہیں. تاہا یہ میں بات سوچی تھی کہ جو اتنی ساری ہم نے باتیں کی ہیں، اور اس میں یہ کہ بہت سے لوگ جو سن رہے ہوں گے ان کو تھوڑا اوور ویلم بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہم اس چیز کو ٹھیک کریں، اس چیز کو ٹھیک کریں. جو اس وقت ینگسٹرز ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا یوتھ کلب میں بہت سارے ایسے نوجوان بچے بچیاں ہیں
جو میریجبل ایج میں ہیں, اور وہ کئی دفعہ بیٹھ کے بس یہی سوچتے رہتے ہیں ہماری شادی کب ہوگی, یا یہ کہ ریپلسو فیلنگ رکھ لیتے ہیں شادی کے بارے میں. اس ٹائم پہ نا ان کو اپنے سکلز پہ اور جو کچھ ہم نے بات کی ہے, اللہ سے تعلق مضبوط کریں, قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کا اپنے والدین سے ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کیسے کریں گے؟ بہن بھائیوں کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ پھر وہی بات ہے اسپاؤس کو کیسے برداشت کریں گے؟ ابھی سے آپ کی اسپینڈنگ درست نہیں ہے, ابھی سے آپ کے رسپانسبل بیہیویئرس نہیں ہیں کہ آپ پڑھائی صحیح طرح نہیں کرتے, تو یہ سارا کچھ ریفلیکشن ہوتا ہے نا کہ آگے جا کر جب آپ کی شادی شدہ زندگی شروع ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو ان دونوں کو اس وقت دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, اپنے آپ کو اسکلفل بنانا پڑے گا. نہیں تو یا تو آپ پھر حرام ریلیشن شپس میں رہنے شروع کر دیں گے, آپ کہیں گے کیونکہ میں نے رسپانسبلٹی نہیں لینی, اور کوئی بات ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, اور یا پھر یہ کہ شادی ہوگی اور پھر آپ اس وقت پچھتائیں گے. جاتے جاتے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کو ہم اگر تھوڑا بہت ٹچ کر لیں کہ یہ ٹچ کرنے والا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو آپ نے چھیڑ دیا تو وہ پھر آپ سوچیں کہ دوسری پوڈ کاسٹ شروع ہو جائے گی. ہاں جی, یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے. لیکن ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا جو پرپوزڈ فیملی سسٹم ہے نا, وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے کہ اپنی عورت گھر کی مالکن ہوتی ہے اور ایک گھر کی ایک ہی مالکن ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ساس اور بہو, تو ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ یہ کمرہ اور یہ یہاں تک میری حکومت چلے گی. حکومت مینس کہ مطلب میں جس کو جہاں مرضی جس کو رکھنا چاہوں کر سکتی ہوں. اور ایون کچن بھی جو ہے نا, کچن اکثر ٹائم گزرتا ہے تو وہ بھی سیپریٹ ہونا چاہیے آئیڈیلی, یا پھر اگر سیپریٹ نہیں بھی ہے تو یا تو ساس ٹائم گزاریں یا وائف, یا پھر ڈیوائڈ کر لیں کہ ناشتہ ساس بنائیں گی اور لنچ اور ڈنر بہو بنائیں گے. تاکہ اس میں بلکہ اسکالرس نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا, انہوں نے کہا کہ جب ایک لڑکی کو آپ شادی کر کے گھر لاتے ہیں نا, تو اس کی کم سے کم جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جس میں ایک اس کا اپنا کمرہ, ایک اس کا بیسک لاؤنج والی ایریا جس میں وہ پردے کے بغیر اس کو پردے کی ریسٹرکشنز میں نہ بیٹھی ہوئی ہو, اور ایک کچن. دس شوڈ بھی ایک اس کا ایک اپنی چھوٹی سی ایک ٹیریٹری لازمی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ کمپلیٹ اس کی اتھارٹی, جیسے مرضی رکھے اس کو صاف رکھ رہی ہے, جیسے مرضی ڈیکوریٹ کرے, اگین اس کے پاس اپنا کچن بھی ہو, تاکہ وہ اس کے وہاں پہ جو پوٹینشیل جو پرابلمز آ سکتے ہیں آف سیم کچن کی وجہ سے, جو کہ بڑے آ سکتے ہیں, تو وہ ان پرابلمز میں نا زیادہ تر مرد کے ساتھ نہیں آتے, ساس کے ساتھ آتے ہیں, رائٹ. جیسے یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک فی الحال نا ہمارے مرد اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ عورت کو سمجھیں, اور نہ ہی عورتیں اس قابل ہوئی ہیں کہ وہ عورتوں کو سمجھیں. جتنے بڑے زخم ساس بہو کو لگاتی ہیں اتنے بڑے مرد نہیں لگاتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے تو کوئی بھی پوچھے تو میں کہتی ہوں کہ زیادہ ایجوکیشن کی مردوں کی نہیں عورتوں کی ضرورت ہے, کیونکہ عورت ساس ہے, پھر وہ ماں ہے, وہی اپنے بچے کو بھی ایجوکیٹ کر رہی ہے جس میں بیٹا بھی ہے, اور ایون شادی کے بعد بھی وہ بہت سارے فیکٹرز پہ بہت تباہی پھیر سکتی ہے. میں کہتی ہوں میری اپنی 2 بہویں ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, لیکن اگر میں کوئی کانفلکٹ کروانا چاہوں تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو مطلب یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ کوئی بات ہے کہ تقویٰ کے ساتھ انسان رہتا ہے تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لینا. لیکن میں اس پوزیشن میں آ کے سوچتی ہوں کہ ہاؤ ایزی اٹ از ٹو بی مینیپولیٹیو. یہ بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ آپ دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے یہ ڈیفائن کیا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, کیونکہ خواتین یہ نعرہ بہت لگاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساس سسر کو بالکل ڈسکارڈ کر دینا ہے. فرض کریں ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جی پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے, وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر ایک کو الگ گھر لے کے دے, تو وہ ساتھ رہیں گے نا. ہاں, اس میں پھر یہ کہ یہ جو آپ باؤنڈری دے رہے ہیں نا, یہ اسٹیبلش کروانا مرد کی ذمہ داری ہے کہ جو ہم کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے تو وہ کسی وجہ سے ہے. ان وجوہات کو پھر وہاں پہ اسٹیبلش کروا دیا جائے نا, کہ تاکہ یہ کہ والدین کا بھی وہ خیال رکھ سکے اور اپنی اور ذمہ داریاں بھی صحیح طرح سے پوری کر سکے. اور جو عورت ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہے مرد کو تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہت یعنی اس کا گریٹفل ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنا جاب بزنس کر کے وہ پہلے اپنے پیرنٹس کے گھر جاتے تھے, ان کا برتن دھوئے, انہیں کھانا پکایا اور سب کام کیا, اور پھر اپنی وائف کے گھر آتے تھے. تو یا تو اپنے ہسبینڈ کو یہ لیوریج دیں کہ ہسبینڈ آفس سے آپ کے پاس نہ آئے, اور پہلے پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز, کیونکہ ماں باپ کی رسپانسبلٹیز کس کی ہیں, بیٹے کی تو ہیں اور کس کی ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی اس کیس میں جہاں پہ اگر بیٹا ایک ہے اور یا بڑا ہے یا اسی کی 2-3 بیٹے بھی ہیں تو وہ بیٹے ہی کریں گے, اپنی وائف کو